اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہے۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ الحجرات جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم اس کلاس کے اندر چلا رہے ہیں۔ آج سورۃ الحجرات کی دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی۔ اس کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے جو پہلی آیت ہماری ہو چکی ہے اس کا میں ایک دفعہ ترجمہ پھر کر دیتا ہوں، لفظی ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا میں نے بتایا تھا کہ حرف ندا ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے عربی کے اندر یا کا استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ عرب کے اندر جائیں، خاص کر مکہ مدینہ کے علاقوں میں، تو عرب میں سے جس بندے کو میرا آپ کا نام نہیں آتا یا جس شخص کا بھی ان کو نام نہیں آتا تو وہ اس کو جب مخاطب کرتے ہیں تو یا محمد کہتے ہیں، یعنی مخاطب کرنے کے لیے ایک ان کا طریقہ کار ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ان کی محبت ہے، میں یہی سمجھتا ہوں، اس لیے وہ لفظ محمد کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ یا عبداللہ بھی کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، لیکن زیادہ تر میں نے جو ادھر سنا، خود میں نے سنا کئی دفعہ، وہ یا محمد کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یا خطاب کے لیے ہوتی ہے، اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں، اس لیے مزید اس کے اوپر دوبارہ میں نہیں بات کر رہا۔ تو یا حرف ندا ہے، اللہ ذی اسم موصول ہے جس کا تعلق آمنو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو۔ یہ قرآن کے متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، اے ایمان والو۔ لا تقدموا، لام میں نے بتایا تھا کہ نفی کے لیے آتا ہے، تو قدم یقدم تقدیم باب تفعیل سے، کہ کسی سے آگے بڑھنا، آگے نکلنا، آگے چلنا۔ جس طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ مقدمات الجیش، جو لشکر کے آگے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مقدمات الجیش، جیش لشکر کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لا تقدموا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم آگے نہ بڑھو، تم آگے نہ نکلو۔ کس سے آگے؟ بینا ید اللہ ورسولہ۔ تو بینا یدئی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آگے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لفظ رسول ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اس سے آگے نہ نکلو۔
वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह वाओ ये इसका ताल्लुक भी पिछली बात के साथ है। मतलब क्या है कि जिस तरह ईमान वालों को ये हुक्म है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़े, इसी तरह अहले ईमान को ये भी हुक्म है कि वो अल्लाह से डरें। ऐसे मामलात के अंदर उनको अल्लाह से डरना चाहिए। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है, अच्छे तरीके से वो बातें सुनता भी है और जो अमल हम करते हैं वो उसके बारे में इल्म भी रखता है। तो बा मुहावरा तर्जुमा इसका ये होगा, ए ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला, खूब जानने वाला है। आज दूसरी आयत जो हमारा आज का दर्स है और आज की क्लास है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। यहाँ भी फिर अल्लाह ने अहले ईमान को खिताब फरमाया और अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ये कई जगहों पर ये जुमला आएगा, इसलिए इसका तर्जुमा आपके अब ज़हन में हो जाना चाहिए और अच्छे तरीके से इसको पुख्ता कर लें कि कुरान के अंदर जब भी ये लफ्ज़ आएगा तो इसका तर्जुमा क्या होगा, ए ईमान वालो। फिर यहाँ लाम अलिफ ला यानी नफ़ी के लिए आया है। जिस तरह उधर क्या था ला तो कद्देमू, और यहाँ क्या है ला तरफ़ाऊ, रफ़ा यरफ़ाऊ किसी चीज़ का बुलंद होना, ऊंचा होना। जिस तरह अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ताला वो अर्श के ऊपर बुलंद हुआ है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जब अल्लाह ने उनको उठाया तो उसके बारे में एक अकीदा है रफ़ाए आसमानी, कि हज़रत ईसा को आसमान की तरफ उठा लिया गया। किस चीज़ का बुलंद होना, ऊंचा होना। जिस तरह हम ये रफ़ुल यदैन लफ्ज़ कहते हैं, तो रफ़ुल यदैन का असल में हमने कभी तर्जुमे के ऊपर गौर नहीं किया। तो रफ़ुल यदैन का मतलब क्या है, हाथों को बुलंद करना, उठाना। तो वो चीज़ जो बुलंद होती है, ऊंची होती है, उसके लिए लफ्ज़ रफ़ा बोला जाता है। ग्रामर के अंदर भी एक रफ़ा होता है, पेश जिसको हम कहते हैं, कि वो भी किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आता है। तो यहाँ भी है ला तरफ़ाऊ, लाम नफ़ी के लिए है और तरफ़ाऊ खिताब है कि तुम बुलंद करो। लेकिन जब पीछे ला आ गया तो उसने नफ़ी कर दी कि तुम बुलंद ना करो, तुम ऊंची ना बोलो। आगे क्योंकि लफ्ज़ आवाज़ आ रहा है इसलिए अस्वातकुम, सौत एक आवाज़ को कहते हैं, अस्वात उसकी जमा आ गई। सौत की जमा क्या आ गई है, अस्वातुन, यानी ज़्यादा आवाज़ें। और कुम ये ज़मीर मुत्तसिल है, कुम क्या है, ज़मीर मुत्तसिल, और ये खिताब के लिए आती है। किसके लिए आती है, खिताब के लिए, यानी जो मुखातब होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम सलाम लेते हुए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो कुम हम जो हमारे सामने होता है हम उसे क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो। तो यहाँ भी क्या है, अस्वातकुम ला तरफ़ाऊ, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, तुम ऊंची ना करो या तुम बुलंद ना करो। अस्वातकुम, तो अस्वात के साथ कुम मिला तो मतलब है अपनी आवाज़ों को, तुम अपनी आवाज़ों को, और पीछे क्या है, बुलंद करना। तो इकट्ठा तर्जुमा हो जाता है तुम अपनी आवाज़ों को ऊंची मत करो या बुलंद मत करो। आगे लफ्ज़ है फ़ौका सौतिन नबीज, फ़ौक अरबी के अंदर ऊपर के लिए आता, किस चीज़ के ऊपर। जिस तरह इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है और आन या अपान बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होता है किस चीज़ के ऊपर, तो अरबी के अंदर एक लफ्ज़ फ़ौक का इस्तेमाल होता है। एक तो अला का इस्तेमाल होता है, अला का मना भी पर होता है, लेकिन फ़ौक का भी इस्तेमाल होता है जिसका मन होता है किस चीज़ के ऊपर। फ़ौका सौतिन नबीश, ये मुरक्कब अज़ाफ़ी है, नबी की आवाज़। सऊत, अब यहाँ क्योंकि अकेले नबी अलैहिस्सलाम की बात हो रही है इसलिए यहाँ वाहिद आया है, और पीछे क्या था अस्वा ताकुम, वहाँ जमा इसलिए आया कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, और ज़्यादा की इसलिए हो रही है कि पीछे खिताब किन को है, तमाम अहले ईमान को,
تمام اہل ایمان کو خطاب ہے، اس لیے وہاں جمع کا استعمال ہو گیا، اور یہاں صرف ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہوئی ہے، اس لیے کیا کہا؟ صوت النبی۔ تو یہ مرکب اضافی ہے، جس طرح بیت اللہ ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ اللہ کا گھر، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو نبی کی آواز سے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کا جو وہ لیول ہے، یعنی وہ والیوم جو ہے، جس لیول پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جا کے بولتے ہیں، آپ کا سپیکر اس سے ڈاؤن ہونا چاہیے۔ یہ آسان لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے۔ فوق صوت النبی، تو فوق کا مطلب اوپر، اور صوت النبی نبی کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا تجہروا، اچھا ایک لفظ ہم یہ نماز کے اندر استعمال کرتے ہیں اکثر کہ ایک ہوتی ہے سری نماز اور ایک ہوتی ہے جہری نماز۔ تو جہرون کسی چیز کا اونچا ہونا، بلند ہونا۔ جہری نماز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم امام قرات بلند آواز میں کرتا ہے، اس میں مغرب کی نماز اس کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں اور فجر کی دونوں رکعتیں، کیونکہ وہ ہوتی 2 ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس طرح جب سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز سری ہو یا وہ جہری ہو، دونوں میں سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی اور پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ اسی سے لفظ ہے ولا تجہروا، اور تم اونچی نہ کرو یا تم بلند نہ کرو، لہو اس کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ ہو کا جو مرجع ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرنی ہے تو تمہاری آواز جو ہے وہ زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بالقول بات کرنے میں، بالقول بات کرنے میں، لفظ میں نا بات کے ساتھ، بات جو ہے یہ حرف جارہ میں سے ہے، حروف جارہ میں سے، تو بالقول قول کے ساتھ، بات کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اس کی وضاحت کر دی، کا جہری بعضکم لبعض، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، یہ بھی حروف جارہ میں سے ایک ہے، جیسے زید و کل آسادی، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، کہ شیر نہیں ہے لیکن شیر کی طرح بہادر اور جرت مند ہے، شیر نہیں ہے۔ تو یہاں کاف تشبیہ کے لیے ہے، کا جہری بعضکم لبعض، جس طرح تمہارا بعض بعض کو پکارتا ہے، جس طرح تمہارا، تشبیہ کیا دی ہے؟ مثلا میں اور حافظ ساجد صاحب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جس طریقے سے چاہتے ہیں بلا رہے ہیں، میں بھی ان کو بلاتا ہوں، یہ مجھے بلاتے ہیں، یہ ایک ہمارا اپنا آپس کے اندر بیٹھ کے ایک انداز ہے۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تو کیا اس وقت بھی یہی انداز ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ہی آوازیں لگائیں؟ تو اللہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ ابھی صرف ترجمے کے اوپر جا رہے ہیں، میں جب تفسیر کروں گا تو اس کے اندر یہ بات بتاؤں گا کہ عصر حاضر میں اس کا کیا مطلب ہے، کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اب اس عہد کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ آگے تفسیر میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ابھی لفظی ترجمے کے اوپر، کا جہری بعضکم لبعض، جیسے تمہارا پکارنا، بعضکم تم میں سے بعض کا بعض کو، تم میں سے بعض کا بعض کو پکارنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کی مجلس اور محفل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان تحبتا، یعنی اگر ایسا ہو جاتا ہے، اگر تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اگر تم بلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بلاتے ہو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال۔ اعمال یہاں بطور فاعل اور سبجیکٹ استعمال ہوا ہے کیونکہ ضائع ہونے والے اعمال ہیں، اس لیے اعمالوں کے لام کے اوپر پیش آئی ہے، اور کم پھر ضمیر متصل ہے، تمہارے اعمال۔ ان تحبطا، ان کا معنی یہ کہ، تحبطا ضائع ہو جانا، تحبطا ضائع، ان کی وجہ سے اصل میں تھا حابطا یحبطو، تو اس سے حاضر کے لیے لفظ آتا ہے تحبطو، تو ان کی وجہ سے توا کے اوپر جو ہے وہ زبر آئی ہے، ان جو ہے یہ
جب کسی فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو آخر میں پیش کو زبر میں تبدیل کرتا ہے. ہمارے گرامر کے ایکسپرٹ حسن مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ڈر ڈر کے ذرا بات کر رہا ہوں. ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، کیونکہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ حال میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے. یعنی جب تم یہ عمل کرو گے تو اس عمل کے بعد تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ اللہ نے بتایا ہے. وَأَنْتُمْ، واو یہاں حالیہ ہے، اس حال میں تمہاری حالت یہ ہوگی، تمہاری کیفیت یہ ہوگی، انتم، تم، اس حال میں کہ تم لا تشعرون، شعور نہیں رکھتے ہوگے. یعنی تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی اور گفتگو کے دوران کوئی بھی بے ادبی ہو گئی، یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی، یا پھر تم نے ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شروع کر دیا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور تمہیں نہیں پتا چلا کہ میں نے کیا کہا ہے. بعض دفعہ بندہ باتیں کرتے کرتے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، یہ آگے چل کے وضاحت میں ایک حدیث پیش کروں گا کہ اس کو نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کہا ہے، لیکن جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لا علمی کا شکار ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور اللہ نے تمہارے اعمال برباد کر دیے. اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائیوں کو؟ اچھا، اب با محاورہ ترجمہ کے اوپر غور کریں. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی مت کرو. پھر ترجمہ سنیں. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی مت کرو یا اونچی نہ کرو. اونچی نہ کرو. اونچی نہ کرنا کس کا مطلب ہے؟ لا ترفعوا کا. لا ترفعوا کا مطلب ہے اونچی نہ کرو، اونچی مت کرو، منع کر دیا گیا. اور نہ تم بات میں اسے پکارو، اور نہ تم بات میں یا بات کرنے میں اسے پکارو جس طرح تمہارا بعض کو پکارتا ہے. جس طرح تمہارا بعض ہے یا جس طرح تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں. جس طرح تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اس حال میں کہ تم شعور نہیں رکھتے ہو یا شعور نہیں رکھتے ہوگے. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. اس کی تفسیر کے حوالے سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنا جو ادب بتلایا ہے وہ کیا تھا؟ پہلی آیت کی تفسیر میں جن بھائیوں نے پہلی کلاس لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول کا ادب سکھایا. اور وہ ادب کیا تھا کہ تم نے کسی معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یہ ایک بات سبق چھوٹا چھوٹا ساتھ یاد رکھا کریں. ایک بات بھی آپ پورے درس کی یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہے. ایک بات بھی. تو پہلی آیت میں کیا بات ہوئی ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھنا. اور اس کا مطلب سادہ سا کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے آگے نہیں بڑھنا. اور اس کی تفسیر میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا تھا. کیا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں چلنا. کتاب و سنت کے مخالف نہیں چلنا، یہ اس آیت کا مطلب ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، علامہ آلوسی کی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات کی ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قول و فعل میں مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا. اور اب اس آیت میں اہل ایمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. اس آیت کا جو
سبب نزول ہے یا جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، اس کے اوپر صحیح بخاری کی 2 روایتیں موجود ہیں، 2 روایتیں صرف بخاری کے اندر ہے، مسلم میں یہ حدیثیں موجود نہیں ہیں۔ یہ دونوں روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا۔ جب یہ شان نزول یا سبب نزول کی بات ہوتی ہے تو انگلش کے اندر کیونکہ کچھ اسکول کے لوگ ہیں تو میں اس لیے ساتھ ورڈ یوز کر دیتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں نا ریزننگ یا ریزن کہتے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بعض دفعہ کاز کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو اس کو عربی کے اندر جب ہم بیان کرتے ہیں، اکثر علماء سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے۔ سبب ہوتا ہے کہ وجہ کیا بنی کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، تو اب جو وجہ بنی ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں تمام مفسرین کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور شیخین کی بات آئے تو اس وقت 2 شخصیات مراد ہوتی ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو شیخین کہا جاتا ہے۔ لیکن محدثین میں جب شیخین آتا ہے تو اس وقت امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد میں رکھا کریں، شیخین فی الحدیث امام بخاری اور امام مسلم، لیکن صحابہ میں شیخین جو زیادہ معروف ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیسے نازل ہوئی؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر اور باب قول اللہ تعالی، یہی قول جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہے ہیں اسی کے اوپر امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ یہ ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز بنو تمیم قبیلہ کا ایک لشکر یا ایک وفد آیا اور جب وہ وفد آیا اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلے ان کا کوئی امیر مقرر کرتے ہیں۔ جب امیر مقرر کرنے کی باری آئی تو شیخین جو ہیں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق، دونوں نے الگ الگ رائے پیش کی۔ ایک نے کہا کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی مشہور صحابی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میرے 10 بیٹے ہیں بخاری کے اندر اور میں ان سے ایسے پیار نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام حسن و حسین کو یا عام بچوں کو پیار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کے دل سے یہ صفت اور پیار والی جو خوبی نکال لی تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ مشہور صحابی ہیں، ان کا واقعہ اکثر بچوں کے حوالے سے جب بات ہوتی تو بیان کیا جاتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو نام پیش کیا وہ کون تھے؟ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت نافع یعنی ابن ابی ملیکہ سے بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ حضرت نافع ہیں۔ نافع جانتے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے یہ غلام تھے، مولائے عبداللہ بن عمر، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی اکثر روایتیں یہی بیان کرتے ہیں۔ اور ان کی ویسے ایک ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں امام مالک کے بارے میں۔ امام مالک کے وہ شاگرد ہیں، 14 سال کی عمر میں شاگردی اختیار کی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، مکی ہیں اور وہ مدنی تھے، یعنی مدینہ میں تھے امام مالک۔ تو امام مالک کہا کرتے تھے کہ جب میں نافع سے سن لیتا تھا تو پھر میں اس روایت کی تحقیق نہیں کرتا تھا۔ حضرت نافع کے اوپر اتنا ان کو یقین تھا کہ جب میں نافع سے روایت سنتا تھا تو میں اس کی تحقیق نہیں کرتا تھا۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پہلے دن میں مسجد نبوی میں پہنچا تو جو حدیث اس وقت امام مالک بیان کر رہے تھے اس وقت وہ حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے نافع نے رحمت اللہ علیہ۔ نافع کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر نے، اور حضرت امام مالک کے جو الفاظ اور انداز تھا اس کو امام شافعی نے دیکھو 14 سال کی عمر میں کیسے نوٹ کیا۔ کہتے ہیں
کہ امام مالک پھر کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ مجھے یہ حدیث بیان کی اس قبر کے مکین نے. روزہ رسول کے پاس بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر، اس وقت اتنی وسیع مسجد تھی نہیں، چھوٹی سی تھی، تو یہ انداز تھا ان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر استاد جو ہے، جو معلم ہے، وہ اس طرح کے اشاروں کے ساتھ اگر پڑھاتا ہے تو شاگرد جلدی اس بات کو سیکھ جاتا ہے. تو ایک بندہ مسلسل بولتا جاتا ہے، کلاس کے اندر پڑھاتا جاتا ہے، تو وہ بچے پھر بور ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بات بتائی ہے کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ اتنے حدیث کی سند کے اندر ان کا معیار ہے کہ امام مالک جیسے اتنے بڑے پائے کے عالم دین کہتے ہیں جب میں نافع سے سن لیتا تو پھر میں اس کی تحقیق نہیں کرتا تھا. تو نافع کہتے ہیں، یعنی ابن ابی ملیکہ جو روایت بیان کر رہے ہیں، اختلاف کس بات پہ ہوا شیخین کا، کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو تمیم جو قبیلہ ہے، جو وفد ہے، ان کا امیر کس کو بنایا جائے؟ اقرا بن حابس کو. حضرت ابو بکر نے کسی اور کا نام پیش کیا. یہ حضرت نافع کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، بھول گئے، مجھے یاد نہیں ہے. بعض انسان ہے بھول جاتا ہے. لیکن دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اور دوسری روایت کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک صحابی کا نام لیا اور اس کا نام ہے کا بن معبد. کا قاف عین قاف الف کا اور پھر عین اور اس کے بعد معبد، ان کا نام پیش کیا. یعنی ایک نے کہا کہ امیر اس کو بنا دو، دوسرے نے کہا اس کو بنا دو. ہوا کیا کہ دونوں آپس میں تھوڑا سا اونچی آوازوں سے بولنے شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر تم میری مخالفت کر رہے ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت میں نہیں بات کر رہا، میں نے تو اپنی ایک رائے پیش کی ہے. خیر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. جب آوازیں بلند ہوئیں تو اس موقع کے اوپر اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے اونچی مت کرو. یہ اس کا شان نزول ہے، یہ اس کا سبب نزول ہے. آج کے دور میں ساتھ ساتھ میں تاکہ وضاحت کرتا جاؤں، آج کے دور میں اس آیت پہ عمل کیا ہے؟ آج کے دور میں اس آیت پہ سیدھا اور سادہ عمل یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آ جائے، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہے، آپ اس کو حدیث پہ نہیں جی ہمارا مولوی تو یہ کہتا ہے، مدنی صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ بتایا ہمیں مسئلہ. اللہ کے بندو ایک بات سیدھی سادی ذہن میں بٹھا لو کہ جب آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھے جوید اقبال سیالکوٹی صاحب نے تو یہ بتایا، مجھے کسی شیخ الحدیث نے یہ بتایا، پھر یہ بات نہیں کرنی. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لو. یہ آگے چل کے وہ آیت نمبر 6 میں بات بھی آئے گی کہ فاسق فاجر کی خبر کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہاں جا کے بات کریں گے. اور مقدمہ صحیح مسلم کے اندر جو امام مسلم نے باتیں کی بڑی کمال کی، اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی کہ دین کے معاملے میں تحقیق کتنی ضروری ہے. یہ الگ بات ہے. آپ تحقیق کریں، تحقیق کے بعد آپ کو ثابت ہو گیا کہ حدیث بالکل صحیح ہے، سندن یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور کوئی اس کی ایسی حدیث بھی نہیں کہ جس میں مسئلہ کوئی اور بیان ہوا ہو. بعض دفعہ ایک ہی مسئلے کے حوالے سے کئی حدیث ہوتی ہیں، تو ان میں پھر تطبیق ہوتی ہے یا اس میں ناسخ اور منسوخ کا عمل دیکھا جاتا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح آ گئی ہے، تو پھر اس وقت اگر آپ اپنی رائے، میرا یار دل نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، یا میرے فلاں بڑے صاحب نے تو یہ بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی مخالفت. یہ مخالفت ہے اصل میں. عصر حاضر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات پیش نہیں کرنی، کسی کا موقف بھی پیش نہیں کرنا کہ فلاں بندے کی یہ رائے ہے، فلاں بندے کا یہ قول ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے، اور اس کی بھی ایک حکمت تھی. ان کے ذہن کے اندر یہ تھا
کہ اس طرح لوگ حج کے موقع پہ آتے ہیں، عمرہ بھی کر جاتے ہیں، حج بھی کر جاتے ہیں اور بعد میں لوگ آتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صرف حج کرو، حج تمتع نہ کرو. حج تمتع یہ ہے کہ آپ عمرہ بھی کریں اور ساتھ حج بھی کریں. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو ان کا مقصد نیت خالص تھی کہ جب لوگ صرف حج کے دنوں میں حج کریں گے تو باقی سال میں عمرے کے لیے آئیں گے، تو اس طرح بیت اللہ کی رونق چلتی رہے گی. حضرت عبداللہ بن عمر اس کے خلاف کہا کرتے تھے. تو کسی نے جب کہا کہ آپ کے باپ حضرت عمر کا یہ فتویٰ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دین میرے باپ کا نہیں ہے. یعنی اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو انہوں نے کسی حکمت اور مسلط کے اعتبار سے دیا ہے، وہ ان کی بات ہے، لیکن میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے مجھے عمر کی بات نہ بتاؤ. اور میں کیا کہتا ہوں کہ ہمارے بڑے تو یہی کر رہے تھے، ابا جی تو یہی کرتے رہے ہیں. آج ہم یہی پیش کرتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے پھر غلط ہو گئے ہیں. آپ کل کے پیدا ہونے والے، آپ کی عمر کیا ہے، اور آپ ہماری بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم بڑے ہو کے غلط ہو گئے ہیں، آپ کل کے بچے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی جب دین کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ اپنی یہ پیش کرنا، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند آواز کرنا ہے. صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب عمل دیکھیں. مومن کا کام یہ ہے، پچھلی آیت میں آپ سن چکے ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 اور سورت کا نمبر 33، اس میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ دے دیں تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف چلے، اس کے خلاف جانا ہی نہیں ہے. اب فیصلہ اللہ کا آ گیا کہ تم نے میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی. اب صحابہ نے عمل کیسے کیا، اور پھر ہم نے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا کہ ہمارا عمل کیا ہے. ادھر درس ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، حدیث بیان ہو رہی ہے، اور ادھر پروگرام کروانے والے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہاں کچھ ضروری بات ہے دین کے والے سے، پروگرام کے والے سے کوئی ایسی بات ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہم اکثر دروس کے اوپر، اکثر کانفرنسز پر جاتے ہیں لوگوں کو ملنے کے لیے، پروگرام سننے نہیں جاتے. ملاقات اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی، یا پتہ چل جائے گا کہ میں بھی آپ کے پروگرام پر آیا ہوں، اگلی دفعہ جب ہماری مسجد میں ہوگا تو پھر آپ بھی آئیے گا، رونق بڑھ جائے گی نا. ہم سمجھتے ہیں وہ پروگرام کامیاب ہے جس میں بندے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی قسم وہ پروگرام کامیاب نہیں ہوتے. اکثر لوگ تو دھوکے میں ہوتے ہیں، قرآن نے خود کہا ہے. اکثر لوگ غلط ہوتے ہیں، اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اور ہم اس پروگرام کو کامیاب کہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ رش ہو اور پلے کسی کے کچھ بھی نہ پڑے. ہم کہتے ہیں یہ پروگرام کامیاب ہو گیا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یار یہ حضرت صاحب ایک ہماری جماعت کے ہیں، اللہ ہدایت دے. میں نے کہا یار آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کسی اسکالر ٹائپ، کسی عالم کو، ہماری جماعت میں الحمدللہ علماء کی کمی نہیں ہے، بڑے جید علماء اللہ نے ہمیں دیے، تو ہم پھر بھی اس طرح کے لوگ بلاتے ہیں جو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں زیادہ اور ان کے پروگراموں میں رش زیادہ ہوتا ہے. تو میں کہ لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہیں، پھر ان کو گمراہ رہنے دو. اگر تو آپ نے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے کہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو حال کے اوپر چھوڑ دو، پھر درس کروانے کا تو فائدہ کوئی نہیں. تو پروگرام وہ کامیاب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ پروگرام کامیاب ہے جس میں ایک بھی بندہ رائے راست پر آ جاتا ہے، ایک بندہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، وہ پروگرام کامیاب ہے، چاہے اس میں سننے والے 5 ہی کیوں نہ ہو، 2 ہی کیوں نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قلعہ کموس جو فتح نہیں ہو رہا تھا تو بھیج رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پہلے جا کے ان کو دعوت دینی ہے، اور اگر تیری دعوت پہ ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سرخ اونٹ کی قیمت پاکستان میں کہہ لو کہ جو سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے نا، کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ کی، کسی کے پاس 4 کروڑ کی بلٹ پروف، تو کہہ لو کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی وہ سرخ اونٹ ہوتا تھا اس دور کے اندر. تو اتنی اہمیت ہے. تو ہمیں پروگراموں کو کامیاب، جس کا معیار ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رش زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، 2-4 لوگ آ جائیں، 5 لوگ آ جائیں، اصلاح ہو جائے سب کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے. خیر آگے بات کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا؟ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کرتے ہوئے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ عمر تم نے کیا کہا ہے. یہ ایت ان کے سامنے تھی کہ میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اس لیے آہستہ بولتے تھے. ایک اور واقعہ بڑا ایمان کو تازہ کرنے والا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی. ایک بندہ یہ ہے کہ ویسے اس کی آواز جب بولتا ہے تھوڑا سا بلند بولتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، تو عادتاً اگر کسی کی آواز ہے تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا. اگر ایک بندہ ویسے الجھتا ہے، کسی سے لڑائی کرتا ہے اور اس وقت وہ بلند آواز کرتا ہے تو یہ آواز غلط ہو جاتی ہے. یا وہ مجلس کے اندر عام حالات میں آہستہ بولتا ہے، لیکن کسی مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے، جس طرح اکثر کوئی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا کوئی کسی مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے تو اپنی طرف سے ہم آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس میں ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. یہ پرانے دور کے جو مناظرے چلتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آتے تھے. تو ایک بندے کی قدرتی طور پہ آواز بلند ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. حضرت ثابت بن قیس جب اس آیت کو سنتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے تو گھر میں بیٹھ گئے. کچھ دن گزرے، بخاری کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نقل کیا ہے، کتاب التفسیر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے کسی سے کہا کہ ثابت بن قیس کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ، پتہ کرو مسئلہ کیا ہے. یہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے. حضرت صاحب آپ ماشاءاللہ یہاں کے امام ہیں، اگر کوئی نمازی 2-3 دن 1-2 دن نظر نہ آئے 2-4 نمازوں میں تو ہمیں اس کی خبر بھی لینی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ہمارا نمازی بیمار پڑا ہے، ہمیں پتہ ہی کو نہیں ہے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے. یہ بڑی کمی ہمارے اندر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازیوں کی خبر گیری رکھیں. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ عام بندے کی تیمارداری کرنا بھی یہ بڑا افضل عمل ہے. ایک مسلم کی حدیث ہے، باتوں میں سے باتیں آگے نکلتی جا رہی ہیں. مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک یہودی بچہ بیمار پڑ گیا، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام اس کے گھر میں اس کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں، اور جا کر آپ نے توحید کی دعوت دی، کلمہ پڑھنے کی دعوت دی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ حالانکہ یہودی ہے، تو اس نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو مان لو. تو اس نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر واپس آ گئے. تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا ہے. میرا یہ نقطہ ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر اللہ کے نبی اس کے گھر نہ جاتے تو وہ تو مر گیا تھا نا یہودی، اور گیا سیدھا جہنم میں. اور ہم یہ بے نماز ہے، اس کے ساتھ تو سلام بھی نہیں لینی. یہ بے نماز ہے، یہ فلاں مسلک ہے، اس سے تعلق ختم کر دو. بھئی تعلق نہیں ختم کرو، آپ اس کے ساتھ جڑیں، اور اس کو اصل آپ کا جو محبت اور پیار ہے، اور اصل میں آپ جو اس کے خیر خواہ ہیں، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. دنیاوی معاملات میں ہمارا جتنا بھی بڑا دشمن ہو، بائک کے اوپر گزرتا ہے اور اس کا سٹینڈ نیچے ہے تو ہم جاتے ہیں بھائی جان سٹینڈ اوپر کر لو، کیوں کہ یہ کہیں لگے گا اور گر جائے گا، نقصان اٹھائے گا. تو اس سے زیادہ خطرناک تو وہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ زیادہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے، اس کی تو زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو خیر، حضرت ثابت بن قیس کا پتہ کرنے کے لیے صحابی گئے. حضرت ثابت بن قیس نے کہا میں تو جہنمی ہو گیا. اللہ اکبر، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، صحابی رسول ہیں اور کہہ رہے میں جہنمی ہو گیا. کہا جہنمی کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند ہے، تو میری آواز تو اکثر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہو جاتی ہے، اور میں نے قرآن کی مخالفت کر دی ہے، اس لیے ثابت بن قیس گیا جہنم میں. میں نے اب گھر میں رہنا، میں نے جانا ہی نہیں ہے. اس صحابی نے جو پتہ کرنے آیا تھا اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کی فکر، اور دیکھیں ہمارے جیسا ہوتا ٹھیک ہے بھائی نہیں آتا تو نہ آوے، وہ پتہ نہیں چودھری بن گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ نے اس صحابی کو دوبارہ بھیجا
اور حدیث کے الفاظ بخاری کے اندر اذهب الیہ فقل لہ، کہا واپس جاؤ اور اس سے کہو انک لست من اہل النار، کہ آپ اہل نار میں سے نہیں ہیں، ولکنک من اہل الجنہ، آپ تو اہل جنت میں سے ہیں. یعنی آپ کی آواز تو قدرتی طور پہ ذرا اونچی ہے تو آپ اس زمرے میں نہیں آتے. تو پتہ یہ چلا کہ ادب و احترام دیکھیں، ہم صرف دعوے کرتے ہیں محبت اور پیار کے، ادب و احترام نہیں کرتے، دعوے کرتے ہیں محبت کے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اپنے عالم کی، اپنے مفتی کی بات پیش کر کے بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے اگر اس آیت کے اوپر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے تو اسی وقت اس پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے. ایک محدث کے بارے میں مجھے نام ابھی یاد نہیں، لیکن واقعہ بالکل 100% صحیح ہے. وہ حدیث پیش کیا کرتے تھے اور جب حدیث سنا رہے ہوتے تھے، اگر اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر کوئی شخص بات کرتا تھا وہ حدیث چھوڑ کے چلے جاتے تھے. کہتے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے لوگوں کی باتیں بلند ہوں، میں وہاں حدیث نہیں سناؤں گا. اتنی قدر کرتے تھے. اگلی بات اس کے اندر ہے وَلَا تَجْهَرُوا، اور تم نہ پکارو لاہو، اس کو یا اس کے لیے، بالقول، بات میں. اسی آیت کا جو دوسرا جملہ اس کے اوپر غور کریں، کا جہری بعضکم لبعض، جس طرح تمہارا بعض کو پکارتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا اشارہ دے چکا ہوں کہ کچھ لوگ دیہاتوں سے آئے اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات بھی رکھا گیا، جو آیت نمبر 4 کے اندر آ رہا ہے. اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کی آوازیں اونچی اونچی لگانا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور ساجد گال سن، پنجابی میں ہم یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں، یا اس کا کوئی اور ٹیڑھا میڑھا نام لے کے پکارتے ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے اگر وہ غصہ نہ کرے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، اخلاق کے خلاف ہے. لیکن اگر وہی انداز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنائیں گے تو یہ تو اور خطرناک ہو جائے گا. آپ قرآن کے اندر ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 جگہوں پہ لفظ محمد کے ساتھ نام آیا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے آیا ہے؟ وہ کسی نہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی نہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے. وہاں خطاب نہیں کیا، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، تو وہاں لفظ محمد بلکہ کیا استعمال کیا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول. یعنی ان کے کسی صفاتی نام سے اللہ نے ان کو پکارا ہے. یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو اللہ نے یہ انداز پکارا ہے، یہ اپنایا ہے. جبکہ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو باقی سارے انبیاء کے اللہ نے ان کے ذاتی نام لے کے پکارا ہے. یا داود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ سب نبیوں کے لیے یا نو کے لفظ استعمال ہوئے. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ لیں کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہمیں سکھا رہے ہیں. اللہ نہ بھی کرتے تو اللہ ہے، لیکن اصل میں ہمیں سکھایا ہے کہ میں اللہ ہو کے، خالق ہو کے اپنے محبوب کو ادب کے ساتھ پکارتا ہوں، پیار اور محبت کے ساتھ پکارتا ہوں. تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بے ادبی کے ساتھ پکارو. تو یہ مطلب ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہیں اس طرح نہیں پکارنا چاہیے. سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے اندر بھی اللہ نے یہ بات کی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ سورہ نور 18ویں پارے کے اندر ہے. سورت کا اپنا نمبر 24 ہے تلاوت کے اعتبار سے، اور آیت کا نمبر جو ہے وہ 63 ہے. اس کی وضاحت آپ نوٹ کرنا تو یہ کر لیں. آخر میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے بلانے کا انداز دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم
لا تشعرون، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تم اس حال میں کہ تم شعور نہیں رکھتے ہوگے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ بعض دفعہ بندہ ایسی بات کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دھیان نہیں دیتا۔ اس کے اوپر ایک حدیث سن لیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر اور باب حفظ اللسان، باب حفظ اللسان کے اندر، یعنی زبان کی حفاظت کے حوالے سے امام بخاری باب نقل کرتے ہیں کتاب الرقاق کے اندر۔ انہوں نے لکھا کہ بعض دفعہ بندہ ایسی بات کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں یہ بندہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتا اور اس کا شمار اہل نار میں ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے الفاظ کو تولو کہ تم کہنے کیا لگے ہو۔ اکثر یہ بھی بات آپ نے سنی ہے کہ الفاظوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تیروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور کسی شاعر نے اس کے اوپر یہ بھی کہا تھا کہ الفاظ دانت نہیں رکھتے مگر کاٹ لیتے ہیں، الفاظ دانت نہیں رکھتے مگر کاٹ لیتے ہیں۔ انسان بھی ڈستا ہے، انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کر لفظوں میں، زہر ڈال کر۔ بعض دفعہ ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اتنا ٹینشن میں پریشان ہو جاتا ہے اور دل آزاری اتنی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سنہری اصول بتایا کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یا تو ہمیں خیر والی بات کہنی چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے۔ یہاں جو بڑی اہم بات یہ ہے جو آخری حدیث میں نے پیش کی ہے، اگر اس کو آیت کے ساتھ جوڑیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس دور کے حوالے سے جب ہم آپ سے بلند آواز میں بولیں گے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی، اور نبی کو تکلیف دینا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو آج کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر ہم پھر بھی اپنی عقل اور اپنے ملا کی بات کو پیش کرتے ہیں تو اس سے اللہ کے نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ عمل ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں ایک طالب علم ہونے کے ناطے صاف ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ اور خاص کر پھر تفسیر یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے، اور جو مدارس کے شیوخ الحدیث ہوتے ہیں ان کا اصل میں یہ کام ہے۔ تو میں تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے بس چند گزارشات جو کوشش کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہماری چھوٹی سی جو کاوش ہے یہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور